کمرشل بینک سے گھر خریدنا ناجائز کیوں ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کمرشل بینک میں پیسے رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر خریدنا مجبوری کی وجہ سے جائز کیوں نہیں سمجھا جاتا، جبکہ گھر خریدنا بھی ایک ضرورت ہے۔ محمد صاحب امریکہ سے، جناب گھر خریدنا ضرورت نہیں ہے، گھر ضرورت ہے، اور وہ ضرورت کرائے سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا خریدنا ضرورت ہے، یہ آپ کی بات ہے جو شریعت اس کو نہیں مانتی۔ تو اگر کوئی رینٹ پہ بھی رہتا ہے تو گھر کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے نا، یہاں سے ہم نے جانا ہے، خرید کے کیا کر لیں گے آپ؟ اپنا گھر ہو یا کرائے کا گھر ہو، کوئی اتنا زیادہ فرق ہے نہیں۔ اصل گھر تو وہ 6 فٹ کی زمین ہے جس میں ہم سب نے جا کے، قبر ہے جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں جا کے ایک طویل عرصے تک۔ تو اس لیے اگر کرائے پر ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پھر گھر خریدنا کمرشل بینک کے ذریعے، سودی معاملے کے ذریعے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ باقی بینک میں پیسے رکھنا بھی مجبوری میں جائز ہے۔ مجبوری کا مطلب اکاؤنٹ اگر آپ نہیں کھلواتے بینک میں تو آپ نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہو، نہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہو، تو وہ ایک مجبوری بن چکی ہے۔ تو اس میں بھی اگر کوئی اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتا ہے تو اس کے لیے کسی سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا وہاں بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت شدید مجبوری ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کی گنجائش ہے۔ تو یہ جو اکاؤنٹ کھولنا ہے یہ بھی مجبوری میں جائز ہے، خام خواہ میں جائز یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ گھر جو ہے کرائے پہ کوئی رہ سکتا ہے تو اس کے لیے پھر خریدنا جائز نہیں ہے کمرشل بینک سے۔ اور ظاہر ہے آپ کمرشل بینک سے جس میں خریدنے کی طاقت ہو تو کرائے پہ رہنے کی بھی اس میں طاقت ہوتی ہے۔ اور آج کل اسلامک بینک کے ذریعے گھر مل رہے ہوتے ہیں، اب تو آسان ہو گیا الحمدللہ معاملہ۔ تو کسی اسلامک بینک سے یا کسی سودی بینک میں اسلامک ونڈو ہو اور واقعی وہ کوئی شرعی ایڈوائزر صحیح ہو وہاں پہ مستند، اور وہ شریعت کے مطابق وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہوں، ٹرانزیکشن شریعت کے مطابق ہوتی ہو تو، اور معاملات شریعت کے مطابق ہوتے ہوں، تو اسلامک ونڈو کے ذریعے آپ وہاں پر گھر خرید سکتے ہیں، یعنی شریعت کے جو اسلامک بینکنگ میں جو طریقہ رائج ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے۔